10 محرم کا سورج کربلا کی زمین پر طلوع ہوا۔ امام حسین نے رات بھر اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کی اور جب فجر کا وقت آیا تو امام حسین آخری بار خیمے کے باہر آئے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو ایک صف میں کھڑا کیا اور یزیدی لشکر کو آخری بار حق کی دعوت دی، مگر جواب میں صرف تیر آئے۔ نماز فجر کے بعد لشکر یزید نے حملے کی تیاری کی۔ امام حسین نے بھی اپنے ساتھیوں کو میدان کے لیے تیار کیا۔ ہر ماں نے اپنے جوان کو گلے لگایا، ہر بہن نے اپنے بھائی کو رخصت کیا۔ لڑائی شروع ہوئی، اصحاب حسین ایک ایک کر کے قربان ہوتے گئے اور پھر وہ لمحہ آیا جب امام حسین کے لخت جگر ان کا جوان بیٹا حضرت علی اکبر میدان میں اترے۔ وہ چہرہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا۔ جب دشمنوں نے اسے دیکھا تو حیران بھی ہوئے اور خوف زدہ بھی۔ حضرت علی اکبر نے خوب بہادری دکھائی، مگر دشمنوں کی تعداد، پیاس اور تھکن نے انہیں نڈھال کر دیا۔ حضرت امام حسین کے پاس واپس آئے اور کہا، بابا پیاس سے زبان خشک ہو گئی ہے۔ امام حسین نے فرمایا، میرے بیٹے، اللہ تمہیں وہ پانی پلائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ حضرت علی اکبر پھر گئے اور اس بار واپس نہیں آئے۔ امام حسین جسم مبارک کے پاس پہنچے اور کہا، میرے بیٹے، تیرے بعد جینا اب دشوار ہو گیا ہے۔ خیموں میں ہچکیاں تھیں اور اب زمین کربلا پر وفا کا پہلا خون بہہ چکا تھا۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد امام حسین کی نظر خیموں پر گئی۔ وہ جانتے تھے اگلی قربانیاں ان کے بھتیجوں، بچوں اور بھائیوں کی تھیں۔ پہلے حضرت قاسم امام حسن کے لخت جگر، دل میں عشق شہادت، لیکن امام حسین کے پاس آئے، کہا، چچا، کیا مجھے بھی اذان جہاد ملے گا؟ امام حسین نے ایک نظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فرمایا، قاسم، تو میری آنکھوں کا نور ہے۔ حضرت قاسم نے اصرار کیا، جوتے کے تسمے باندھے۔ امام حسین نے آخرکار اجازت دے دی۔ حضرت قاسم شجاعت سے لڑے، مگر آخرکار دشمنوں نے مل کر شہید کر دیا۔ امام حسین میدان میں دوڑے، قاسم کا جسم مبارک اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، ایک اور قربانی تیری راہ میں پیش کی۔ اب حضرت علی اصغر ننھا بچہ گود میں تنہا پانی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ امام حسین نے اسے اٹھا کر میدان میں لائے۔ یزیدی لشکر سے کہا، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اگر مجھے پانی نہیں دینا تو اسے دے دو۔ جواب میں ایک تیر آیا اور 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کی گردن پر لگا۔ امام حسین نے دونوں ہاتھوں سے خون کو آسمان کی طرف پھینکا اور کہا، خدایا، یہ بھی قربانی تیری بارگاہ میں۔ ایسے ہی امام حسین کے سارے ساتھی جام شہادت پی رہے تھے۔ پھر حضرت عباس علمدار، خیموں میں بچوں کی پیاس شدت اختیار کر چکی تھی۔ حضرت عباس امام کے وفادار بھائی پانی کے لیے فرات کی طرف بڑے، تلوار سے دشمنوں کو ہٹایا، ہاتھ کو پانی سے بھر لیا، مگر جب واپس آ رہے تھے ایک ظالم نے بازو کاٹ دیا، پھر دوسرا بازو کاٹ دیا۔ ہاتھ کو دانتوں میں دبا کر دوڑ رہے تھے، مگر ایک تیر ایسا آیا کہ ہاتھ بھی پھٹ گیا۔ حضرت عباس زمین پر گرے، امام دوڑتے ہوئے پہنچے، سر اٹھایا اور کہا، اب میرے بازو بھی چلے گئے ہیں۔ کربلا کی سرزمین خون سے بھر چکی تھی، ہر شہادت ایک پہاڑ کی طرح امام حسین پر ٹوٹ رہی تھی، مگر وہ خاموش تھے۔ اب میدان کربلا میں صرف ایک چراغ باقی تھا، حسین ابن علی۔ نہ کوئی بھائی رہا، نہ بیٹا، نہ دوست، ہر عزیز، ہر وفادار رب کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ امام حسین خیمے کے باہر آ کر آخری بار نظر دوڑائی، بیمار حضرت زین العابدین کو گلے لگایا، خاندان کی خواتین کو تسلی دی اور زینب سے کہا، میری بہن، صبر کرنا، اللہ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہنا۔ امام حسین تنہا زخمی دل کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئے، دل میں مکمل توکل اور نگاہیں آسمان کی طرف۔ جیسے ہی امام حسین میدان کی طرف بڑھے، یزید کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیرا تنگ کر دیا۔ ہزاروں تلواریں، نیزے، تیر، صرف ایک شخص کے خلاف، لیکن وہ ایک حقیقت میں کربلا کا فاتح تھا۔ امام حسین نے پہلی صف چیر دی، دوسری کو ہلایا اور تیسری صف کے دل دہلا دیے، لیکن جب آپ کی پیاس شدت اختیار کر گئی، زخم گہرے ہو گئے اور گھوڑا بھی تھک گیا، تو ایک تیر آپ کی پیشانی کو چیرتا ہوا نکلا، پھر نیزے پیچھے سے لگے اور تلواریں آگے سے چلیں۔ امام حسین گھوڑے سے زمین پر گرے، مگر گرتے وقت بھی سجدے کی حالت میں تھے، سر کو خاک پر رکھا اور فرمایا، یا اللہ، میں تیرے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر چکا ہوں۔ یہ لفظ ادا کرتے ہوئے امام حسین نے خاک کربلا پر آخری سجدہ کیا، ایک ایسا سجدہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ مگر دشمنوں کا ظلم یہاں بھی نہ رکا۔ یزیدی سپاہی جو پوری جنگ میں امام حسین سے آنکھ نہ ملا سکے، اب امام حسین تنہا بے حس حرکت تھے، تب وہ بڑھ کر آگے آئے اور آپ کے جسم مبارک پر تلواریں برسائیں۔ نیزے تلواریں قدموں سے روندا، گویا دشمنی فقط جسم سے نہیں کردار سے تھی۔ پھر آپ کا سر انور ایک بدبخت کے ہاتھوں سے جدا کر دیا گیا۔ زمین کربلا پر ایک سناٹا چھا گیا، آسمان سرخ ہو گیا تھا اور ہوا رک گئی تھی۔ سیدہ زینب خیمے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور سامنے دیکھا، حسین نہیں رہے۔ اے حسین ابن علی، تم پر لاکھوں سلام، حق و صداقت کے پیکر، تم پر لاکھوں سلام۔ اے مظلوم کربلا، تم پر لاکھوں سلام، تمہاری قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔